آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ مدینہ میں بھی دیکھوں اے خدا میں سفر دے دے، اگر دولت نہیں دی ہے تو پھر اڑنے۔ مولانا اسرار الحق صاحب حلیمی دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مدرسے کا تعارف پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا۔ محترم سامعین، آج کا بابرکت جلسہ اور بابرکت مجلس اور ہمارا علماء کرام کے موعظ حسنہ سے مستفیض ہونا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ سب سے پہلے میں خداوند قدوس کا ہزار بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ اس عظیم موقع پر آپ حضرات سے گفتگو کر سکوں، اپنے دلی جذبات اور قلبی احساس آپ تک پہنچا سکوں، اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور صاف طور سے آپ کو بتلا دوں کہ آپ حضرات کا یہاں اکٹھا ہونا، دور و دراز کا سفر کر کے آنا، اپنا قیمتی وقت صرف کرنا، اپنے آرام و راحت کو قربان کرنا، آپ کا اس طرح بیٹھنا، ایسی دینی مجلس میں شریک ہونا اور علماء کرام کے بیانات و تقاریر سے بہرہ ہونا اور ایسی محفل میں شرکت کرنا بڑا اہم اور مبارک فریضہ ہے۔ اس سے امت کی ساخ اور ملی تشخص باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، جب میں چھوٹا تھا تو والدین نے ہمیں دینی مدارس میں تعلیم دلوائی۔ الحمدللہ انہی کی دعاؤں کے طفیل اور اساتذہ کرام کی مشفقانہ روش نے میری زندگی کو علم دین کی اشاعت کی جانب راغب رکھا، اور انہی اساتذہ کرام میں سے ہمارے پیر و مرشد، داعی سنت، عالم ربانی محترم جناب حضرت مولانا عبدالرشید صاحب مظاہری نور اللہ مرقدہ ناون خرد، سابق استاد حدیث مدرسہ سہولتیہ مکۃ المکرمہ و مدرسہ عربیہ ریاض العلوم گرینی جون پور کا اس مدرسے کی بنیاد میں سب سے بڑا اور اہم کردار رہا۔ ہم نے حضرت والا کے نام سے اس مدرسہ کو موسوم کرتے ہوئے فیض مسیح الامت رکھا۔ در حقیقت جب میں یہاں سے گزرتا تھا تو دل کہتا تھا کاش یہاں کوئی دینی مدرسہ ہوتا تو یہاں کی عوام اور بچے علم دین کی روشنی سے سیراب ہوتے۔ مدتہ دراز سے اس علاقہ میں کوئی اچھا مدرسہ اور دینی درسگاہ قائم نہ ہو سکی۔ آج بھی یہاں کی عوام میں اکثریت کلمہ اور قرآن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناآشنا ہے۔ بے پردگی عام، لوگ عالم، حافظ، قاری کے معنی بھی نہیں جانتے، مگر الحمدللہ آج حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کو اب دین سکھانے کی طرف ماشاءاللہ راغب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہماری نسلوں میں دین کو زندہ فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، اس وقت جو چپا چپا مکاتب و مدارس قائم ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مدارس معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ مدارس دراصل اسلامی چھاؤنیاں ہیں، ان کے سائے میں زندگی ملتی ہے، اقدار کی بند کلیاں چٹکتی ہیں، افکار کے پھول کھلتے ہیں، قرآن و حدیث کے سائے میں زندگی پل کر جوان ہوتی ہے۔ سامعین کرام، اس لیے ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ان کے ساتھ ہم وابستہ ہوں، اپنا تعلق قائم کریں، ان کی اعانت کریں۔ محترم سامعین کرام، ہمارا یہ مدرسہ فیض مسیح الامت جس میں تقریباً 115 بچے زیر تعلیم ہیں، جن کی خدمت میں اور درس و تدریس کے لیے 5 مدرسین الحمدللہ موجود ہیں، جن کا ماہانہ خرچ تقریباً 32,000 روپے ہیں۔ یہ صرف عام لوگوں کے چندہ، عطیات و دیگر مدوں سے پورا ہوتا ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ محترم حاضرین،
مدرسہ کو ایک عمارت کی ضرورت ہے، چونکہ برسات میں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے ایک مزوجہ نقشہ تیار کروایا ہے، جس میں فوٹو ہم نے بینر پر چسپاں کروا دیے ہیں، جو 10 کمرے ماں برآمدہ، 1 آفس، 6 بیت الخلا، 3 غسل خانہ اور وضو خانہ پہ مشتمل ہوگا، اور باہری حصہ میں گاڑیوں اور بچوں کی سائیکلوں کی پارکنگ ہوگی انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ علم کے ساتھ عمل کی بھی قوت دے یا رب، اور توفیق مشقت سے حصہ دے یا رب۔ پھر ہو فاراں کی چوٹی سے صدا کوئی بلند، پھر ہو فاراں کی چوٹی سے صدا کوئی بلند، پھر سے آواز محمد کو ابھارا دے،